کراچی کے ٹھگ کی نویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی قسط کے آخر میں نوٹوں کی کہانی چل رہی تھی، چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ حکیم جی کا یہ جواب میرے لیے قطعی غیر تسلی بخش تھا۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ان کی نگاہ کنستر کی جانب اٹھ گئی اور اچانک میرا چہرہ فق ہو گیا۔ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ دھوئیں کا ایک مرغولہ اس میں سے بلند ہوتا دکھائی دیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے اندر سے شعلے اٹھنے لگے۔ نوٹ جل گئے حکیم جی، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا۔ ہاں بھیا، باتوں میں ان کا دھیان ہی نہیں رہا، تاؤ زیادہ لگ گیا، انہوں نے جواب میں کہا اور اٹھ کر سٹوو کی ہوا نکال دی۔ پھر کنستر کے اندر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، سب کچھ راکھ ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کا نقصان ہو گیا، پتہ نہ تھا ورنہ کچھ دیر آپ سے باتیں ہی نہ کرتا۔ میرے منہ سے نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولے، کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، اسی لیے تو دوسرے ہنر بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا ایک کام کرو۔ وہ ایک دم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کچھ نوٹوں کا بندوبست کرو، تمہارے پاس نہ ہو تو کوئی دوسرا گاہک دیکھو۔ 25 روپے سینکڑا تمہیں کمیشن دوں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے سر پٹاتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے بے تکلفی سے میرا کندھا دباتے ہوئے کہا، اگر تم کسی آدمی کو 100 کے نوٹ دگنے کرانے پر راضی کر لو تو جتنے نوٹ وہ اس کام کے لیے مہیا کرے گا اس پر میں تمہیں 25 روپے سینکڑا کمیشن دوں گا۔ نوٹ بنانے کا عمل اسی شخص کے مقرر کیے ہوئے ٹھکانے پر کیا جائے گا، بلکہ کاغذ اور نوٹوں کی بنائی ہوئی گڈی اسی آدمی کے حوالے کر دی جائے گی، وہ خود سے اسے سینکے گا۔ اور اگر وہ جل گئی تو؟ میں نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو بھی تمہارا کمیشن تمہیں مل جائے گا، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہاں؟ میں نے حیرت سے کہا، پھر آپ کمیشن کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ تو گویا تم بھی جھانسے میں آ گئے، راز نہیں سمجھے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، ارے بھیا، یہ سب ہاتھ کی صفائی کا کام ہے، نہ نوٹ بنتے ہیں نہ نوٹ جلتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھٹنوں کی اوٹ میں رکھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دھاگے میں لپٹی ہوئی دفتی کی پتلی سی گڈی نکالی اور میرے سامنے ڈال کر بولے، اسے کھول کر دیکھو۔ میں نے جو گڈی کے اندر دیکھا اس پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 100 کے 3 نوٹ اور ان کے درمیان کاغذوں کے 2 سادے ٹکڑے سب کالے دھاگے میں لپٹے ہوئے موجود تھے۔ اب سمجھ گئے؟ حکیم جی مجھے سمجھاتے ہوئے بولے، یہ وہی گڈی ہے جسے اپنی سمجھ میں تم نے کنستر کے اندر رکھا تھا اور جو تمہارے خیال میں جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ میری سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ ذرا صاف صاف بتائیے، میں نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اس پر حکیم جی نے پھر ایک زوردار کہا لگایا اور سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، جب میں کسی شکار کو پھانسنا چاہتا ہوں یا میرے ایجنٹ اسے گھیر کر میرے پاس لاتے ہیں تو میں اسے صرف ایک بار 2 کے 3 یا 3 کے 5 نوٹ بنا کر دکھاتا ہوں، جیسے تمہیں دکھائے تھے۔ اس سے اس کا اعتقاد پکا ہو جاتا ہے۔ اب میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ سارا کارنامہ دراصل اس مسالے کا ہے جو میں کاغذ اور نوٹ کے درمیان چھڑکتا ہوں۔ احتیاط بس اس بات کی جاتی ہے کہ نوٹ اور کاغذوں کو ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک سے جمایا جائے۔ یہ باتیں سن کر شکار کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ نوٹ اکٹھے کرنے کا حوصلہ دکھاتا ہے اور منافع کے نوٹوں میں سے آدھوں آدھ کا حصہ دینے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا ہے۔ کام کے لیے میں شکار کا مکان یا وہ جگہ پسند کرتا ہوں جس کا انتظام خود شکار کرتا ہے۔ وہ جگہ رازداری کے خیال سے ایک دن پہلے سے خالی کرا لی جاتی ہے۔ مقررہ دن میں وہاں دیر سے پہنچتا ہوں۔ اگر معاملہ ایجنٹ کے ذریعے ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں میرا خاکی تھیلا میرے پاس ہوتا ہے۔
وہاں پہنچتے ہی میں شکار کو کوئی ایسی ہنگامی بات سناتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا فوراً واپس ہونا بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے کہ نوٹوں اور کاغذ کی گڈی تیار کر کے میں اسے دے دوں گا۔ اسے سینکنے کا کام وہ خود انجام دے گا اور میرا حصہ دوسرے دن وہ مجھے میرے ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ شکار اس بات پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے اور فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں مجھ سے بے ایمانی کرنے کا خیال چٹکیاں لینے لگتا ہے۔ نوٹوں اور کاغذوں کا اس کے سامنے تیار کیا ہوا بنڈل میں بڑی صفائی سے اس کی آنکھ بچا کر تھیلے میں رکھ لیتا ہوں، اور بالکل اسی قسم کا ایک تیار بنڈل تھیلے سے باہر نکال لیتا ہوں۔ یہ بنڈل شکار کے حوالے کر کے عام طور پر میں وہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ بنڈل کی ہر چیز میں ایسا مسالہ لگا ہوتا ہے جو آگ کی تپش سے ایک دم جل اٹھتا ہے اور دفتی کے کاغذ اور دھاگے کو چند ہی ثانیوں میں جلا کر بالکل راکھ کر دیتا ہے۔ شکار یہی سمجھتا ہے کہ جلنے والا بنڈل وہی نوٹوں والا بنڈل تھا، اور یہ کہ آگ اتفاقاً یا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے لگ گئی۔ مگر پہلی دفعہ آپ 2 کے 3 یا 3 کے 5 نوٹ کس طرح بنا دیتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ وہی ہاتھ کی صفائی سے، انہوں نے جواب دیا۔ گڈی بناتے وقت آنکھ بچا کر میں سفید کاغذ کی جگہ نوٹ رکھ دیتا ہوں۔ آسانی کی خاطر ایک تو میں اپنا جادوئی تھیلا اپنے قریب اور شکار کی نگاہوں کی اوٹ میں رکھتا ہوں، دوسرے صفائی دکھاتے وقت شکار کی توجہ کسی دوسری طرف لگا دیتا ہوں، جیسے پہلی مرتبہ میں نے تم سے اسٹوو جلوایا تھا اور دوسری مرتبہ چائے والے کو آرڈر دینے کے لیے کہا تھا۔ اچھا فرض کیجئے شکار کو معلوم ہو جائے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، تو کیا وہ آپ کا دشمن نہ ہو جائے گا؟ میں نے ان کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، دشمن تو نہیں، البتہ ایجنٹ ضرور ہو جائے گا، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ایک راشن شاپ کے مالک کو میں نے مسلسل 3 بار شکار بنایا۔ آخری بار جا کر کہیں اسے شبہ ہوا، مگر دشمن بننے کے بجائے ایجنٹ بن کر وہ ایک ہوٹل کے مالک کو گھیر لایا۔ یہ ہوٹل والا بڑا خطرناک آدمی مشہور تھا، لیکن 2 بار اسے شکار بنانے کے بعد میں نے خود اس کو سارا راز بتا دیا۔ اب وہ میرا سچا دوست اور حصے دار ہے، اور اس وقت تک 7 آدمیوں کو شکار بنوا چکا ہے۔ جتنا اس نے گوایا تھا اس سے 3 گنا کما چکا ہے۔ اب وہ مجھے قبائلی علاقے میں اپنے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ خود بھی وہیں کا رہنے والا ہے۔ امید ہے کہ وہاں اچھے اچھے شکار ہاتھ آئیں گے۔ راشن والا اپنا گھاٹا پورا کر چکا ہے۔ دونوں یہاں کراچی میں شیر شاہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ حکیم جی کی ٹھگی کے قصے یہاں ختم ہوئے۔ اب اگلی قسط میں استاد نمبر 2 ٹھگ نمبر 2 کی کہانی ہے، تو مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔